الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ غزوہ احد کی شروعات کے چند باتیں کل آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اس کے آگے چلتے ہیں۔ کل جیسے آپ نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج پر کا معائنہ کیا اور جو کم عمر لڑکے تھے ان کو آپ نے واپس لوٹانا شروع کر دیا۔ یہ اسلام کے شہزادوں کے اندر بھی جذبہ جہاد کس قدر تھا اور شہید ہونے کی محبت کتنی تھی، یہ آپ کو غزوہ بدر میں بھی میں نے چند ایک باتیں کتاب سے عرض کی تھی، یہاں بھی سماعت فرمائیے، کتنی پیاری بات ہے۔ جب حضور نے سب بچوں کو واپس لوٹانا شروع کیا، چھوٹے کم عمر والوں کو، جب حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ تم بہت چھوٹے ہو، تم بھی واپس چلے جاؤ، تو وہ فوراً انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے تاکہ ان کا قد اونچا نظر آئے۔ چنانچہ ان کی ترکیب چل گئی اور وہ فوج میں شامل ہو گئے۔ فوج میں شامل ہو رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یعنی پتہ ہے کہ جان جا سکتی ہے پر چلے گا، جان جائے گی، جان جانے کے لیے تو جان دینے کے لیے ہی تو گھر سے نکلے ہیں۔ اسلام پر قربان ہونے کا جذبہ بچے میں تھا۔ اب پھر کیا ہوا وہ بھی دیکھیے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ایک کم عمر نوجوان تھے۔ جب ان کو واپس کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے عرض کیا، کتنی پیاری بات ہے، دیکھیے ذرا، کہ میں رافع بن خدیج کو کشتی میں پچھاڑ لیتا ہوں۔ اب دونوں ہی مطلب کم عمر ہیں، دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ان سے پہلے وہ آئے، ان کا نمبر آیا تو رافع جو ہے وہ انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ لمبا نظر آؤں اور لے لیا جاؤں، تو ان کی چال چل گئی اور وہ ترکیب سے اندر آ گئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اچھا اس کو لے لیا ہے، تو جب ان کے پاس آئے کہ چلو چھوٹے ہو واپس جاؤ، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو تو لے لیا، اس کو تو میں پچھاڑ دیتا ہوں، کشتی میں پٹک دیتا ہوں اس کو، جب اس کو لیا تو مجھے بھی لے لو۔ کتنی پیاری بات ہے، دیکھیں کیسا، یعنی ہے تو چھوٹے ہی ہے لیکن اس میں بھی اپنے آپ کو وہ چھوٹی بات بھی کتنے بڑے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ فوج میں شامل کرنے کے لیے اس کو شامل کر لیا ہے، اس کو تو میں پٹک دیتا ہوں، تو جب اس کو لیا تو مجھے بھی لو۔ فرق کہتے ہیں کہ جب میں اس کو کشتی میں پچھاڑ دیتا ہوں، اس لیے اگر وہ فوج میں لیے گئے تو پھر مجھ کو بھی ضرور جنگ میں شریک ہونے کی اجازت ملنی چاہیے۔ تو اب فیصلہ کیسے کریں؟ تو آخر چنانچہ دونوں کا مقابلہ کرایا گیا اور واقعی حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رافع بن خدیج کو زمین پر دے مارا۔ اس طرح ان دونوں پرجوش نوجوانوں کو جنگ احد میں شرکت کی سعادت نصیب ہو گئی۔ اللہ اکبر! کاش ہمارے بچوں میں یہ جان دینا تو بہت دور کی بات ہے، کم سے کم یہی جذبہ آ جائے کہ اسلام کے نام پر اپنی نیند کو قربان کر لیں۔ صرف اتنا ہی کر لیں، آج کے دور میں نیند قربان کر لیں، فجر میں اٹھنا شروع کر دیں ہمارے نوجوان بچے، فجر کی نماز مسجد میں پڑھنا شروع کر دیں۔ کاش ایک الگ ہی مسلم قوم ابھرتی ہوئی دکھائی دے گی۔ وہ جذبہ، وہ محبت، اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پروردگار ہر بچے میں، ہر مسلمان عطا فرما دے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین تو 12 شوال 3 ہجری بدھ کے دن ہی مدینے کے قریب پہنچ کر کوہ احد پہاڑ پر، اچھا اس میں بھی اقوال ہیں، مطلب عربی کے جو نام ہوتے ہیں، عربی بڑی بڑی وسیع زبان ہے، سمندر ہے سمجھ لیجئے، ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ احد بھی پڑھا جاتا ہے، احد بھی پڑھا جاتا ہے۔ میں احد کہہ رہا ہوں، اگر کہیں آپ کو کوئی علم والی ہستی، کوئی مولانا صاحب وغیرہ احد بولے تو آپ اس کو بھی غلط مت کہیے گا، ہو سکتا ہے میں غلط کر رہا ہوں۔ عربی میں زبر زیر پیش یہاں اوپر نیچے کر کے نام چینج ہوتے ہیں، میننگ چینج نہیں ہوتے، مطلب ناموں میں فرق آتا ہے میننگ میں، دونوں طریقے سے اس کا میں نے سنا بھی ہے۔ تو اگر کوئی ایسے کہے تو آپ ان کو مت انکار کیجیے گا، یہ سمجھ لیجیے کہ شاید مجھ سے غلطی ہو رہی ہے۔ احد بھی آتا ہے، احد بھی آتا ہے، یعنی ہا پر پیش کے ساتھ بھی آتا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، آگے چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ مشرکین 12 شوال کو آ چکے تھے اور پڑاؤ ڈال دیا تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن بعد 14 شوال 3 ہجری بعد نماز جمعہ مدینہ سے روانہ ہوئے، رات کو ہی بنی نجار میں رہے اور 15 شوال سنیچر کے دن نماز فجر کے وقت احد میں پہنچ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھا کر میدان جنگ میں مورچہ بندی شروع فرمائی۔ حضرت عکاشہ بن محصن اسدی، ان کو لشکر کے میمنہ یعنی رائٹ سائڈ دائیں بازو پر، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو میسرہ یعنی لیفٹ سائڈ بائیں بازو پر، اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجرح اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو مقدمہ یعنی آگے فرنٹ پہ رکھا۔ حضرت مقداد بن عمرو کو ساقہ یعنی بیک سائڈ فوج کی پیچھے سائڈ پر افسر مقرر فرمایا رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ حضور کا یعنی یہ بھی یہاں پر ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے قوم کی پیشوائی فرمائی ہے، اور صرف اپنی یعنی یہ نہیں کہ میں لیڈر ہوں میری نہیں، سرکار نے امت کو تعلیم دی مشورے سے کام کرتے رہو، اور مشورہ بھی ان سے لو جو واقعی عقل مند ہے، جو صحیح مشورہ دے سکتے ہیں۔ ہر ایک کی بات سن کر اس میں بھی نقصان ہوتا ہے، صحیح مشوروں کو ضرور قبول کرنا چاہیے ہمیں اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اب صف بندی کے وقت احد پہاڑ کو پشت پر رکھا، یعنی اپنے پیچھے جو ہے پہاڑ ہے، آگے فوج ہے، اور کوہ عینین کو جو وادی قنات میں ہے اپنے بائیں طرف رکھا۔ لشکر کے پیچھے پہاڑ میں ایک درہ تھا یعنی تنگ راستہ تھا، نیرو لین سمجھ لیجیے پہاڑ میں بنی ہوئی تھی، پہاڑ پیچھے ہے اور اسی میں ایک چھوٹا پتلا سا راستہ بھی ہے، یعنی وہاں سے گھوڑا وغیرہ آ سکتا ہے، جس سے گزر کر کفار قریش مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے سے حملہ آور ہو سکتے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درے کی، اس نیرو لین کی حفاظت کے لیے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر فرما دیا، اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو اس دستے کا افسر بنا دیا، اور یہ حکم دیا کہ دیکھو سرکار کا ارشاد وہاں پر ہے، ہم چاہے مغلوب ہوں یا غالب ہوں، یعنی چاہے ہم لوگ ہار جائیں یا چاہے جیت جائیں، ہار جائیں کا بھی لفظ فرمایا، جیت جائیں کا بھی فرمایا، مگر تم لوگ اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ ہلنا جب تک میں تمہارے پاس کسی کو نہ بھیجوں۔ صاف صاف حضور نے ارشاد فرما دیا، جو 50 تیر انداز تھے ان کے جو لیڈر تھے سب سے فرمایا کہ اس راستے سے تم لوگ ہٹنا نہیں، یہاں سے تمہیں فوج پوری نظر آ رہی ہے، جنگ نظر آئے گی، سب کچھ تمہیں دکھے گا، اگر ہم جیت بھی گئے تو بھی تم نہیں ہٹو گے، اگر ہم ہار بھی گئے تو بھی تم نہیں ہٹو گے جب تک کہ میں کسی کو نہیں بھیجوں، یہ راستہ چھوڑنا نہیں۔
تو اس بات کو یاد رکھیے گا آپ لوگ بھی، آگے اس کا ذکر آئے گا۔ مشرکین نے بھی نہایت باقاعدگی کے ساتھ اپنی صفوں کو درست کیا، چنانچہ انہوں نے اپنے لشکر کے میمنہ پر رائٹ سائڈ پر خالد بن ولید کو، میسرہ پر اکرمہ بن ابو جہل کو افسر بنا دیا۔ سواروں کا دستہ صفوان بن امیہ کی کمان میں تھا، تیر اندازوں کا ایک دستہ الگ تھا جس کا سردار عبداللہ بن ربیع تھا، اور پورے لشکر کا علمبردار طلحہ بن ابو طلحہ تھا جو قبیلہ بنی عبدالدار کا ایک آدمی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ پورے لشکر کفار کا علمبردار قبیلہ بنی عبدالدار کا ایک شخص ہے، تو آپ نے بھی اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا جو قبیلہ بنی عبدالدار سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ سرکار کی حکمت عملی دیکھتے جائے، کتنا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاسداری رشتوں کی رکھتے تھے کہ یہاں پر اپنے پاس ہے تو ان کے دل میں یہ نہ ہے کہ سامنے میری قبیلے والا ہے مجھے نہیں دیا گیا۔ حالانکہ صحابہ تو یہ سوچتے بھی نہیں، پر شیطان کے وسوسوں کو سرکار ہمیشہ دور فرما دیتے، اور سامنے والے کو بھی یعنی کہ وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے یار میرا بھائی سامنے ہے مجھے نہیں لڑنا چاہیے۔ یعنی ہر طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگی تدابیر استعمال فرما رہے تھے۔ سب سے پہلے کفار قریش کی عورتیں دف بجا بجا کر ایسے اشعار گاتی ہوئی آگے بڑھی جن میں جنگ بدر کے مقتولین کا ماتم اور انتقام میں خون کا جوش بھرا ہوا تھا۔ آگے بڑھ بڑھ کر ماتم جیسے مطلب اشعار پڑھ رہی تھی، گانے گا رہی تھی کہ ہم بدلہ لے کر رہیں گے یہ وہ۔ لشکر کفار کے سپہ سالار ابو سفیان کی بیوی ہند آگے آگے اور کفار قریش کے معزز گھرانوں کی 14 عورتیں اس کے ساتھ تھیں، اور یہ سب بلند آواز ملا کر اشعار پڑھ رہے تھے۔ ان کے ترجمے وغیرہ ہیں جو بھی اگر تم بڑھ کر لڑو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گے، اور پیچھے قدم ہٹایا تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گے۔ یعنی اپنی فوج کو للکار رہے تھے، اپنے شوہروں کو، ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، یعنی اپنے کہ ہم ایسی ہیں تو ہمارے سامنے جو دشمن کھڑے ہیں ان سے ڈرنا نہیں لڑنا، اگر تم لڑ کر جیتے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں وغیرہ۔ اس طریقے سے پرووکنگ اشعار جو تھے اپنی فوج کو ابھار رہی تھیں عورتیں۔ مشرکین کی صفوں میں سب سے پہلے جو شخص جنگ کے لیے نکلا وہ ابو عامر اوسی، جس کی عبادت اور پارسائی کی بنا پر مدینہ والے اس کو راہب کہا کرتے تھے۔ یہ مدینہ کا رہنے والا تھا اور راہب کہتے تھے لوگ اسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھ دیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ شخص اپنے قبیلہ اوس کا سردار تھا اور مدینہ کا مقبول آدمی تھا، مگر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہ شخص جذبہ حسد میں جل بھن کر خدا کے محبوب کی مخالفت کرنے لگا اور مدینہ سے نکل کر مکہ چلا گیا اور کفار قریش کو آپ سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ اس کو بڑا بھروسہ تھا کہ میری قوم جب مجھے دیکھے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ یہ مدینہ کا ہی رہنے والا تھا تو وہاں گیا، اب جنگ میں آیا احد میں، تب کیا کیا اس نے میدان میں نکل کر پکارا کہ انصار کیا تم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ میں ابو عامر راہب ہوں۔ راہب تم لوگ کہتے تو میں وہی ہوں۔ تو انصار نے چلا کر کہا ہاں ہاں اے فاسق، راہب نہیں تجھے طرح ہم تو فاسق ہے، اے فاسق ہم تجھ کو خوب پہچانتے ہیں، خدا تجھے ذلیل فرمائے۔ ابو عامر اپنے لیے فاسق کا لفظ سن کر دل ملا گیا، کہنے لگا کہ ہائے افسوس، میرے بعد میری قوم بالکل ہی بدل گئی۔ پھر کفار قریش کی ایک ٹولی جو اس کے ساتھ تھی مسلمانوں پر تیر برسانے لگی۔ اس کے جواب میں انصار نے بھی
اس زور کی سنگ باری کی کہ ابو عامر اور اس کے ساتھی میدان جنگ سے پیچھے ہٹ گئے، بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کفار کا علمبردار طلحہ بن ابو طلحہ سب سے نکل کر میدان میں آیا اور کہنے لگا کہ کیوں مسلمانوں، تم میں کوئی ایسا ہے کہ یا وہ مجھ کو دوزخ میں پہنچا دے یا خود میرے ہاتھ سے جنت میں چلا جائے؟ تم لوگ بڑے جنت جنت کرتے ہو تو آ جاؤ۔ اس کا یہ گھمنڈ سے بھرا ہوا کلام سن کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں ہوں۔ یہ کہہ کر فاتح خیبر نے ذوالفقار کے ایک ہی وار سے اس کا سر پھاڑ دیا اور وہ زمین پر تڑپنے لگا، اور شیر خدا منہ پھیر کر وہاں سے ہٹ گئے۔ ایک ہی وار میں اس کو ختم کر دیا۔ یہاں پر یہ بھی ہے، لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کا سر کیوں نہیں کاٹ دیا؟ شیر خدا نے فرمایا کہ جب وہ زمین پر گرا تو اس کی شرمگاہ کھل گئی اور وہ مجھے قسم دینے لگا کہ مجھے معاف کر دیجیے۔ اس بے حیا کو بے ستر دیکھ کر مجھے شرم دامنگیر ہو گئی، اس لیے میں نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد طلحہ کے بعد اس کا بھائی عثمان بن ابو طلحہ یہ بھی باہر آیا، وہی مغرورانہ اشعار پڑھتے ہوئے۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے تلوار لے کر نکلے اور اس کے شانے پر ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ تلوار ریڑھ کی ہڈی کو کاٹتی ہوئی کمر تک پہنچ گئی، اور آپ کے منہ سے یہ نعرہ نکلا، انا ابن ساقی الحجیج، میں کون ہوں؟ میں حاجیوں کو سیراب کرنے والے یعنی عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی اور میدان جنگ میں کشت و خون کا بازار گرم ہو گیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس کے آگے کا حال اگلے آڈیو میں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سننے، عمل کرنے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔